یہ ہے info@AD، جہاں ہم دنیا کے ان ملکوں کی سیر کرتے ہیں جو صرف نقشے پر نہیں بلکہ سوچ میں بھی وسعت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو سفر، حیران کن حقائق اور تاریخ میں چھپی کہانیاں پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کی یہ سیر یہی رکے نہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسے ملک کی طرف جسے قدرت نے دل کھول کر نوازا ہے، جہاں پہاڑ، جھیلیں، سمندر اور سرسبز میدان ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ ملک ہے نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، پرامن ماحول اور جدید طرز زندگی کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آبادی کم ہے مگر زندگی کا معیار بہت بلند ہے، اور جہاں انسان نے ترقی کو فطرت کے ساتھ ٹکرانے کی بجائے اس کے ساتھ چلنا سیکھا ہے۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کی طرح یہاں بھی انسانوں سے زیادہ بھیڑیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس ملک میں بھیڑوں کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ ملک زراعت اور قدرتی معیشت پر کتنا انحصار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے میدان سرسبز، فضا صاف اور ماحول آلودگی سے کافی حد تک محفوظ ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ نیوزی لینڈ دنیا کے ان آخری خطوں میں شامل ہے جہاں انسان نے سب سے آخر میں قدم رکھا۔ صدیوں تک یہ زمین فطرت کے سپرد رہی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہاں قدرت اپنی اصل حالت میں نظر آتی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا، یعنی سماجی انصاف اور برابری کی بنیاد یہاں بہت پہلے رکھ دی گئی تھی۔ یہ سوچ آج بھی نیوزی لینڈ کے معاشرے میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ نیوزی لینڈ ایک زلزلہ خیز اور آتش فشانی خطہ بھی ہے۔ یہاں کئی فعال آتش فشاں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ملک دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جدید منصوبہ بندی کس طرح قدرتی خطرات کے ساتھ بھی زندگی کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ دنیا کی مشہور فلم سیریز لارڈ آف دا رنگز کی شوٹنگ بھی نیوزی لینڈ میں کی گئی، اور اس کے بعد اس ملک کی پہچان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک خوابناک دنیا کے طور پر بن گئی۔ اگر جغرافیائی محلوقوں کی بات کی جائے تو نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ دو بڑے جزیروں پر مشتمل ہیں جنہیں شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے علاوہ کئی چھوٹے جزیرے اس کا حصہ ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے نیوزی لینڈ کا کل رقبہ تقریباً 2,70,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کے درمیانے درجے کے ممالک میں شامل کرتا ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے یہ کافی کم ہے۔ نیوزی لینڈ کی آبادی تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہے، جس کی وجہ سے یہاں رش، ٹریفک اور شور شرابہ نسبتاً کم ہے۔ یہی چیز یہاں کے معیار زندگی کو مزید بہتر بناتی ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ویلنگٹن ہے، جو اگرچہ رقبے میں بڑا نہیں مگر سیاسی اور انتظامی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ ویلنگٹن کو دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مذہب کے لحاظ سے نیوزی لینڈ ایک کثیر المذاہب معاشرہ ہے، جہاں عیسائیت، اسلام، ہندو مت اور دیگر مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ملک مذہبی رواداری اور شخصی آزادی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگر معیشت کی بات کریں تو نیوزی لینڈ ایک مضبوط اور مستحکم معیشت رکھتا ہے۔ اس کی معیشت کا انحصار زراعت، ڈیری مصنوعات، سیاحت، تعلیم اور ٹیکنالوجی پر ہے۔ یہاں کی دودھ اور گوشت کی مصنوعات پوری دنیا میں برآمد کی جاتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی GDP گروتھ عموماً مستحکم رہتی ہے، اور عالمی سطح پر اسے ایک قابل اعتماد معیشت سمجھا جاتا ہے۔ کم کرپشن، شفاف نظام اور مضبوط قوانین اس کی معاشی کامیابی کی بڑی وجہ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں کا طرز زندگی سادہ مگر اعلیٰ معیار کا ہے۔ لوگ کام اور ذاتی زندگی میں توازن رکھتے ہیں، اور ذہنی سکون کو دولت سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگ فطرت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہائیکنگ، کیمپنگ، فشنگ اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں یہاں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ یہاں ویکنڈ پر لوگ شاپنگ مال کی بجائے
جھیلوں اور پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں۔ مشہور شہروں میں آکلینڈ سب سے بڑا شہر ہے، جو کاروبار، تعلیم اور جدید سہولیات کا مرکز ہے۔ اسی طرح کوئنز ٹاؤن کو ایڈونچر کیپٹل کہا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ اسکیئنگ، جمپنگ اور دیگر مہماتی سرگرمیوں کے لیے آتے ہیں۔ کرائسٹ چرچ اپنی منصوبہ بندی اور خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اگر خوراک کی بات کریں تو نیوزی لینڈ کی غذا سادہ مگر صحت بخش ہوتی ہے۔ گوشت، دودھ، سبزیاں اور سمندری خوراک عام استعمال ہوتی ہے۔ فش اینڈ چپس، باربیکیو اور ڈیری مصنوعات یہاں کی خاص پہچان ہے۔ نیوزی لینڈ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، جہاں ترقی کا مطلب فطرت کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے سنبھال کر آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، نیوزی لینڈ کی تاریخ کسی بڑی سلطنت یا خونریز فتوحات سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ تاریخ سمندروں، ہواؤں اور ان لوگوں کی ہمت سے جنم لیتی ہے جو صدیوں پہلے کھلے سمندر عبور کر کے یہاں پہنچے۔ یورپ کے نقشوں پر آنے سے بہت پہلے یہ زمین ماؤری قبائل کی تھی۔ یہ لوگ پولینیشن نسل سے تعلق رکھتے تھے اور لکڑی کی مضبوط کشتیوں میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس دور دراز سرزمین تک پہنچے۔ ماؤری لوگ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزارنے پر یقین رکھتے تھے۔ زمین، پہاڑ، دریا اور سمندر ان کے لیے صرف وسائل نہیں بلکہ روحانی رشتوں کی علامت تھے۔ ان کا معاشرہ قبائلی نظام پر قائم تھا، جہاں عزت، بہادری اور زمین کی حفاظت سب سے بڑی اقدار سمجھی جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور صدیوں تک نیوزی لینڈ باقی دنیا سے تقریباً کٹا رہا۔ یہاں نہ بڑی جنگیں ہوئی، نہ ہی بیرونی طاقتوں کی مداخلت۔ پھر 18ویں صدی میں یورپی جہاز پہلی بار ان ساحلوں کے قریب پہنچے۔ سب سے پہلے برطانوی مہم جو جیمز کک نے نیوزی لینڈ کو یورپ کے سامنے متعارف کروایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ تاجر، مشنری اور آباد کار یہاں آنے لگے۔ یورپی تہذیب، نئی زبانیں اور نیا طرز زندگی اس خاموش سرزمین میں داخل ہونے لگا۔ یہ ملاپ ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ زمین کے حقوق، ثقافت اور اختیار پر اختلافات پیدا ہوئے۔ اسی تناؤ کے نتیجے میں 19ویں صدی میں ایک اہم معاہدہ سامنے آیا، جسے ٹریٹی آف ویٹانگی کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ ماؤری سرداروں اور برطانوی حکومت کے درمیان طے پایا، جس کا مقصد دونوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ لیکن مختلف تشریحات کی وجہ سے یہ معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے بحث کا موضوع بن گیا۔ اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی تاریخ میں یہ بات نمایاں ہے کہ مسائل کو وقت کے ساتھ بات چیت اور اصلاحات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ برطانوی دور میں نیوزی لینڈ نے زرعی ترقی کی، تعلیم اور انتظامی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہاں کے لوگوں نے جنگوں کی بجائے ادارے مضبوط کرنے پر توجہ دی۔ 20ویں صدی میں نیوزی لینڈ نے عالمی جنگوں میں حصہ ضرور لیا، لیکن ان جنگوں نے اسے تباہ نہیں کیا بلکہ ایک مضبوط اور خود مختار قوم کے طور پر ابھرنے میں مدد دی۔ رفتہ رفتہ یہ ملک مکمل طور پر ایک آزاد، جمہوری اور خود مختار ریاست بن گیا، جہاں قانون، انصاف اور انسانی حقوق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آج کا نیوزی لینڈ اپنی تاریخ سے سیکھ کر آگے بڑھنے والا ملک ہے۔ یہاں ماؤری ثقافت کو دوبارہ عزت دی جا رہی ہے۔ ان کی زبان، رسم و رواج اور شناخت کو قومی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ترقی کا راستہ ہمیشہ طاقت اور جنگ سے نہیں گزرتا، بلکہ سمجھداری، برداشت اور انصاف سے بھی قومیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج نیوزی لینڈ دنیا کے پرامن، خوشحال اور خوشباش ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر فطرت کی قدر کی جائے، انسان کو انسان سمجھا جائے اور نظام کو مضبوط رکھا جائے تو ایک چھوٹی سی قوم بھی دنیا کے لیے مثال بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے ایسے ہی ملکوں کی حقیقی کہانیاں، سفر، حیران کن حقائق اور تاریخ کے پوشیدہ پہلو جاننا پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل info@ad کو سبسکرائب کریں، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے اور یہ سفر ابھی
جاری ہے۔